अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसेज स्टार्ट हुआ था जहाँ अल्लाह ताला ने कहा था कयामत वाले दिन सूर फूका जाएगा, और उस दिन कुछ लोग होंगे जो पछतावे में उठ रहे हैं, जो ये सोच के उठ रहे हैं कि हमें क्यों जगा दिया, हम तो अच्छे से सो रहे थे। वो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उस रोज किसी पे जरा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। और सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेंशन किए ईमान वाले लोग, अच्छे लोग, जो जन्नत वाले। अब अल्लाह ताला बात करने लगे हैं जहन्नुम वालों से, मुजरिमों से। वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों, आज के दिन अलग हो जाओ। दुनिया में सब लोग एक साथ थे, ईमान वाले भी और कुफ्र वाले भी, पक्के ईमान वाले भी और मुनाफिकीन भी। सब लोग एक साथ रह रहे थे, एक ही घर में रह रहे थे, एक ही कम्युनिटी में रह रहे थे, और कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी कि कौन अच्छा इंसान है और कौन बुरा इंसान है, कौन जालिम है और कौन मजलूम है। यहाँ पे लफ्ज मुजरिम इस्तेमाल करके ना, मुजरिम इसम है, जो वो इंसान जिसने कॉन्स्टेंटली दुनिया में वो रवैया, मुजरिमाना रवैया इख्तियार किया है। ये कोई किसी की गलती से नमाज छोड़ने की या गलती से कुछ करने की बात नहीं हुई, वो जो जानबूझ के जुर्म पे अड़े रहते हैं। और जब आप देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग इतने मजालिम कर रहे थे, तो क्यों इतना ऐसा क्या कहा गया था उनसे कि उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो जान लेने को तैयार हो गए हैं। जब हबशा गए ना लोग, और वहां पे जो पूरी कॉन्वर्सेशन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या करने का कहते हैं, सारे इंसानी हुकूक की हिफाजत का, कि अब आप सूद नहीं खा सकते, ताकि लोगों को उससे गुर्बत में नहीं डाल सकते सूद खा खा के। और हमने देखा है कि पाकिस्तान ने, और जिस तरह जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने जब सूद पे कर्जे लिए हैं, तो अब वो ऐसी दलदल में फंस गए हैं कि चाहे भी तो उससे नहीं निकल पा रहे, पूरे पूरा मुल्क और हर एक बच्चा कर्जा कर्जे का शिकार हो गया। और वही होता है ना कि अगर आपने इतना कर्जा लिया था तो वापस तो ढेरों ढेर करना पड़ता है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, जो इंटरेस्ट रेट उनके ऊपर लगा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने एक इंसान के बचाव के लिए, एक कम्युनिटी के बचाव के लिए कानून बना के भेजा था कि नहीं कर सकते आप जुल्म। तो वो वाले जब मुजरिमाना रवैये लोग इख्तियार करते हैं, तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं आ जाओ, अब खड़े हो जाओ सीधे। और कौन से जुर्म जो अभी हम हमारी सोसाइटी ने किया है, कि हमने इस्लाम और सकाफत, कल्चर के दरमियान कोई फर्क नहीं किया। हम इस्लाम के नाम पे अपना पूरा कल्चर बेचते हैं लोगों को, अपने बच्चों को। और फिर वो क्वेश्चन करने लगते हैं, चाहे कभी गुस्से में करेंगे, कभी ना उम्मीद होके करेंगे, कभी मोहब्बत में करेंगे, कि अल्लाह ताला ये आपने ऐसे निज़ाम क्यों बनाया। जैसे कि आपने अक्सर लड़कियों को बोलते सुना होगा कि अल्लाह ताला ने ऐसे निज़ाम क्यों बनाया कि लड़कियों को अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाना पड़ता है। और जब आप ये निज़ाम देखते हैं, तो लड़की अपना घर छोड़ के आएगी और लड़का अपना घर छोड़ के आएगा, और वो अलग एक अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा था कि एक लड़की को आप लेके जाएं और 10 लोगों की और 20 लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दें। अगर वो अपनी खुशी से ससुराल में रहना चाहती है तो बिल्कुल रहे, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। तो जब हम इस्लाम में चेंजेस करते हैं, तो अल्लाह के निज़ाम के ऊपर जो जब सवाल उठने लग जाते हैं, तो आप या तो फिर बता दें कि नहीं, इस्लाम ये नहीं कह रहा था, ये कल्चर है हमारा, और कल्चर को फॉलो करेंगे। तो फिर कम से कम लोग अल्लाह ताला को तो क्वेश्चन ना करें ना। तो हम अल्लाह ताला ने इससे ज्यादा क्या क्या जुर्म होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला खड़ा करके पूछेंगे कि कहीं मेरे बंदों को मुझसे दूर क्यों किया तुम। अब एक चेन चलती आ रही है काफी सालों से, 200 300 400 सालों से। अब सवाल ये है कि हम वो ब्रेक कहाँ लगाएं। सबसे पहले तो अवेयरनेस हो कि नहीं भाई, ये इस्लाम नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमने कह दिए, जैसे छोटी छोटी सी बातें, जैसे आप किसी को दाढ़ी ना रखने पे और कपड़े इस तरह के पहनने पे अगर आप सवाल उठा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप लोगों के दिलों में डाल रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कि अल्लाह ताला इतने कमजोर हैं कि अल्लाह ताला मुझे इतनी छोटी छोटी बातों पे पकड़ लेंगे। अल्लाह ताला ने तो ये कहा है ना कि बेसिक इबादत है, शिर्क नहीं हो सकता। और उसके बाद लोगों के हुकूक नहीं मार सकते आप। और बस उसके अलावा तो आपने मोहब्बत में आप जितना मर्जी करते जाए, और वो मोहब्बत हमने गलत तरीके से सिखाई। अब जब आप सीरतुन नबी पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मसालिम ढाए गए हैं, क्या क्या सहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए और आपके लिए, तो अगली बार हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में जबान नहीं रुकती, चाहे आप 10 दफा 20 दफा भी बोल रहे हैं। अगर नहीं पता वो बात, तो आपको एक बुक पढ़ रहे हैं और 10 दफा अगर एक पेज में नाम आ रहा है, तो आपको लगता है कि भले, क्योंकि आप मुंह बंद करके बुक पढ़ रहे हैं, अब आपको बोलना पड़ेगा। या फिर अगर आप सुन्नतें हैं, तो आप सुन्नतें ऐड करना खुद शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कौन आपसे असल में मोहब्बत करता है और किसने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं, और फिर आपने उसके रास्ते पे चलना है। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो जो जुर्म तुम करके आए हो, कॉन्स्टेंटली मुजरिमाना रवैया इख्तियार किया है। अब एक एक तरीका यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, तो फिर इल्म होना जरूरी है
کہ اچھا یہ کلچر تھا، اسلام نہیں تھا، اور پھر علم ہونا ضروری ہے، اور پھر ایک وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، جو جان بوجھ کے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، چاہے اپنے بچے ہیں، چاہے بچے ماں باپ کے اوپر کر رہے ہیں، چاہے ساس سسر بہو کے اوپر یا بہو ساس سسر کے اوپر کر رہے ہیں، جو بھی رشتہ ہے، جس نے مسلسل مجرمانہ رویہ اختیار کر لیا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ان سے الگ ہو جاؤ۔ پیچھے ایمان والوں کا ذکر ہوا تھا کہ آج ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور پھر ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجرم کہا ہے لوگوں کو، بندے تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، اب اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ کیا سودا کر لیا تم نے، منع نہیں کیا تھا میں نے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر وہ کسی سیدھے راستے پہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا کہ فالو کر سکتے ہو، وہ اس کی تو تم سے دشمنی اتنی زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا نام، یا اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا ایھا الانسان، آدم علیہ السلام کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کو نفرت ہے تمہارے باپ سے، تمہارے والد سے کتنا لڑائی کر کے آیا، وہ اس کو جنت سے نکلوا کے آیا ان کو، اور تمہارے سامنے وہ مجھ سے لڑکے آیا تھا کہ یا اللہ میں ان سب کو جہنم میں بھیجوں گا، اور آپ ان کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو وہ سب کچھ دیکھ کے سمجھ کے پھر کیسے شیطان کی عبادت کا مطلب یہاں شیطان کو سجدہ کرنا نہیں ہے۔ فرعون جب رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو وہ سجدے نہیں کرواتا تھا لوگوں سے، فرعون کی عبادت اس کی فرما برداری تھی، شیطان کی عبادت اس کی فرما برداری ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، تو جس کی 24 گھنٹے آپ بات مانتے ہیں نا، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، چاہے آپ زبان سے پھر کچھ بھی کہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو تم سے وعدہ لے کے بیٹھا تھا، میں نے تو ایسے ہی تو تمہیں شیطان کے تو دنیا کے حوالے نہیں کر دیا تھا، میں نے تو بار بار پیغام بھیجے تھے۔ اب ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی لے لیا ہم سے، کہ بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھا رہے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک، اور یہ جو یا بنی آدم ہے نا، بہت بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہمیں سورہ اعراف میں آدم علیہ السلام کی کہانی سناتے ہیں کہ تو جب اللہ تعالیٰ کی آدم علیہ السلام کی اور شیطان کی ساری بات ہو رہی تھی، اس ساری بات کے ہم سب وٹنس تھے۔ ایک تو روح کو پتا ہے کہ شیطان سے دشمنی ہے، شیطان نفرت کرتا ہے انسان سے، اس کو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام اگر اس پھل سے کھائیں گے تو ان کے کپڑے چھین لیے جائیں گے، تو وہ شرمندہ ہوں گے اور بے عزتی محسوس کریں گے۔ لیکن اس نے آدم علیہ السلام سے جا کے کیا کہا ہے کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے۔ تو کیونکہ وہ دوست بن کے ہمارے پاس آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ اس کی بات نہیں ماننی، وہ دشمن ہے، صرف تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، ساری انسانیت کا دشمن ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان کے دھوکے میں نہیں آ جانا، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے وہ تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا چکا ہے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کے کپڑے چھین کے، پھر ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر ایکسپوز ہو گئی تھیں، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی آدم، کیونکہ یہ جو ایکسپریشن ہے نا، یہ بڑی محبت سے بھرا ہوا ایکسپریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے مجرم بلایا لوگوں کو، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے اصل جو اوریجنل سٹیٹس تھا انسان کا، آدم کی اولاد ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ میں منع کیا تھا، بار بار بتایا تھا، اور رسول بھیجے تھے ایک کے بعد ایک۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ پھر کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجدوں میں آؤ تو اپنے تیاری کر کے آؤ، جیسے کسی سے ملنے چاہتے ہیں، جیسے ہم کل بات کر رہے تھے نا، جنت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیاری ہوگی، دنیا میں بھی ملنے کے لیے تیاری کر کے آؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو اور ضائع مت کرو۔ تو کھاؤ پیو یہ ایکسپریشن ہے انجوائے کرنے کا، انجوائے یور سیلف۔ دنیا پہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے بس عبادت ہی کرنی ہے، ہنسی مذاق کریں، باتیں کریں، گھومنے پھرنے جانا ہے کریں، کھانے بنا بنا کے کھانے ہیں کھائیں، بس اسراف نہیں کرنا کسی بھی کام میں۔ اور پھر وہ وعدہ ہوا اذ اخذ ربک من بنی آدم، جب ہم نے آدم کی اولاد، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد نکالی اور ان سے وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اب پورا سرکل ختم ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی، قیامت والے دن لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے وعدے کا پاس نہیں رکھا، وعدہ تو تم کر کے آئے تھے، تم سب نے بولا تھا، مرضی سے بولا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عبادت شیطان کی کر کے آ گئے،
وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میں نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، لیکن اب میری عبادت کیوں کرنی ہے؟ ھذا صراط مستقیم، کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس لیے میری عبادت کرنی ہے۔ اگر کوئی اور بہتر راستہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، راہ نجات ہی نہیں تھی۔ مجھ سے زیادہ محبت تم سے کس نے کرنی تھی؟ مجھ سے زیادہ خیال کس نے رکھنا تھا؟ تو کدھر نکل گئے تھے؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس سب کے باوجود تم میں سے بہت بڑے گروہ کو وہ گمراہ کر کے لے گیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں تھے؟ ابھی تک پوری آرگیومنٹ پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ سوچ کے اوپر دے رہے تھے۔ ہسٹری سے سبق لے لو، آگے والی دنیا سے سبق لے لو، اپنی ذات سے سبق لے لو، کھانے کو دیکھ کے سبق لے لو۔ عقل کہتے ہیں ریزن کرنے کو، سوچنے کو، اور عقل کہتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر لینے کو۔ کہ جو جاہل ہوتا ہے، اگر اس کو، جیسے ہم روزے میں اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کھانا نہ کھانے سے، تو اگر کوئی کسی کے پاس عقل نہیں ہوگی، قابو نہیں ہوگا، تو وہ کھا لے گا کھانا۔ تو عقل کہتے ہیں گناہوں سے بچ جانے کو، کہ آپ ٹوٹ نہیں پڑے چیزوں کے اوپر، امپلسیو ریئیکشن نہیں دے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار سے بات کر کے، افسوس کا اظہار کر کے، لیکن سزا تو پھر سزا ہے۔ اب جتنا، ہاں، جیسے ہم نے پچھلا پیسج کیا تھا نا جنت والا، کہ ہم سے بات ہو رہی ہے، یہ پیسج بھی ہم نے یہی سمجھ کے کرنا ہے کہ مجھ سے ہی بات ہو رہی ہے، ہم سے ہی بات ہو رہی ہے، کوئی الگ لوگ نہیں ہے جو جہنم والے، اور کوئی الگ ہی پیدا کیے ہوئے جو جنت والے۔ دنیا میں تو سب ایک جیسے ہیں نا، جہنم والے کو کوئی ناخن بڑے یا دانت لمبے تھوڑی ہوتے ہیں، ہمارے جیسے ہی دکھتے ہیں۔ اور جب بھی ہم یہ آیت پڑھیں ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی اتنے ہی خطرے میں ہیں جہنم کے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں نا کہ 80 کوڑے مارو، تو ساتھ ہی مسلمانوں کو کہتے ہیں تمہارا دل نرم نہ ہو جائے، سختی کر کے ہی کرنا ہے کام۔ تو جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ سزا دینے میں سختی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کیسے کرنا ہے۔ ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس کا ایندھن بنو، آج اس میں جلو، کیوں کہ تم کفر کرتے رہے ہو، ناشکری کرتے رہے ہو، بات نہیں مانتے رہے، تمہیں پتہ تھا سچ کیا ہے، اس کے باوجود جھٹلاتے رہے۔ اس دنیا میں ہم سارے کام کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ اس باڈی کی خوشی کے لیے، کوئی ایک ڈوپامین ریلیز کے لیے انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے کوئی چوری کر رہا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، کوئی کسی کو مار رہا ہے اپنی ایگو کی حفاظت کے لیے، کوئی غلط جگہوں پہ جا رہا ہے پاؤں سے چل کے۔ سارا کچھ اصل میں ایونچولی تو اس باڈی کے لیے ہی ہو رہا ہے نا، کہ اس کو سکون آ جائے، اس کو زیادہ پیسہ مل جائے، اس کو بڑی گاڑی مل جائے بیٹھنے کے لیے۔ تو وہ جس کے لیے جو ہمیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں صرف چلو کم از کم یہ ایک باڈی ہے جو مجھ سے مخلص ہے، نہیں تھی وہ بھی اللہ کی امانت تھی۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ بند کر دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو بھی یہ کر کے ہیں۔ جب انسان کو واقعی دنیا چھوڑ جاتی ہے نا، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اکیلا کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ اکیلے آپ ہو نہیں سکتے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ نہیں، یہ جو میری روح ہے نا، اس کے علاوہ تو میری تو یہ باڈی بھی میرا ساتھ نہیں دے گی، یہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں، جس کے ٹیسٹ کے لیے، جس کی زیادہ نیند پوری ہو جائے، اس کے آرام کے لیے، لیکن اس کو آرام نہیں چاہیے۔ اصل میں تو اسے بھی بات اللہ تعالیٰ کی ہی ماننی تھی، کیونکہ ہمارے پاس اختیار آ گیا، تو اب ہم ہاتھ جہاں مرضی لے کے جائیں، پاؤں جہاں مرضی لے کے جائیں، آنکھیں جہاں مرضی لے کے جائیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم سنتے ہو اور جو کچھ تم دیکھتے ہو، کان گواہی دیں گے اور آنکھیں گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے یہ کیا۔ زبانیں گواہی دیں گی، السنتم، زبانیں گواہی دیں گی کہ اللہ اس نے مجھ سے یہ بات بھی کی تھی، اس کا بھی دل دکھایا تھا، یہاں بھی غیبت کی۔ تو بندے کو سمجھ آ جائے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے نا کہ شیطان نہیں تھا تمہارا، اور دوست بن کے آیا تھا، دشمن تھا تمہارے پاس، تو اپنی خود کی باڈی تمہاری اپنی نہیں ہے، تو کدھر جا رہے ہو، کیوں نقصان کا سودا کر لیے؟ اب یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہے نا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے جب پہلا گناہ کیا تھا، میں چاہوں تو ابھی یہ سارا اختیار واپس لے لوں، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہیں تو ابھی ان کی آنکھوں کی بینائی لے لیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ راستہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کہاں سے انہیں راستہ دکھائی دے گا؟ مہلت ہے ابھی نہ ہماری آنکھوں کی بینائی گئی ہے، نہ ہمارے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، نہ ہمارے ہاتھ پاؤں سے کام کرنے کی طاقت چھین لی گئی ہے، نہ ہمارے دماغ سے عقل لے لی گئی ہے، ابھی موقع ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو تمہیں مسخ کر دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تمہاری جگہوں پہ، تمہاری پوزیشنز پہ، کہ زبان کام کرنا بند کر دے، چہرے کے نقش بگڑ جائیں، پاؤں کام کرنا بند کر دیں، کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین سکتے ہیں۔
फमस्तताउ मुदिया, फिर ना तुम आगे चल सको, वला यरजिऊन, ना पीछे पलट सको, स्टक हो जाओ सिचुएशन में, अभी मौका है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खलक, हालांकि मैं नहीं कर रहा कि तुमसे अभी छीन रहा हूँ चीजें, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू तुम वैसे ही खात्मे की तरफ जा रहे हो। वमन नुअम्मिरहु, हम जिस किसी को लंबी उम्र अता करते हैं, नुनक्किसहु फिल खल्क, उसे पैदाइश में वापस लौटा देते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, आप उतने ही डिपेंडेंट होते जा रहे हैं दूसरे लोगों पे जितने आप तब थे जब आप बच्चे थे। आहिस्ता आहिस्ता बीनाई जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता सुनने की सलाहियत जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता आप अब खुद के काम उठ के नहीं कर सकते, किसी की मदद चाहिए, कमर टेढ़ी हो रही है, खाने के लिए अब आपको नर्म ग़िज़ा चाहिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अगर एकदम से किसी हादसे के तहत मैंने ये सब कुछ नहीं भी छीना, तब भी हर रोज तो मोहलत खत्म हो रही है। हर हमेशा तो मेरे पास ये बीनाई, ये बात करने की सलाहियत, ये हाथ पांव चलाने की सलाहियत नहीं रहेगी। तो फिर वक्त है, वो अभी ये वक्त इस्तेमाल कर लें, ऐसे ना हो कयामत वाले दिन फिर कहा जाए कि हम गुमराहों में हो गए थे। फिरौन इस कदर कमजोर था और इस कदर बूढ़ा हो गया था कि उसको उठ के मुड़ने के लिए भी एक स्टिक की उठने के लिए वो लीन भी नहीं कर सकता। इतना कमजोर इंसान खुदाई दावा कर रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रही कि मेरे अंदर तो उठ के चलने की भी ताकत नहीं है। तो हम इंसान रोब में और भरम में जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने एकदम से नहीं भी खींचा, आहिस्ता आहिस्ता तो ले ही रहा हूँ सब कुछ वापस। टाइम बहुत कम है, इसको इस्तेमाल कर लो। अफला यहाँ के लोग फिर क्या ये सोचते नहीं। कल ही मैं कहीं देखी थी कि एक बड़ा कॉमन फ्रेज है, छोटी सी जिंदगी एंजॉय कर लो। मुसलमान तो कम अज कम ये नहीं कह सकता आखिरत पे ईमान रखने वाला है कि छोटी सी जिंदगी नहीं है, हमने तो हमेशा हमेशा जिंदा रहना है। असल बात यह है कि आगे की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, इस थोड़ी सी जिंदगी में काम कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा उसका नतीजा अब मेरी आगे की हमेशा की जिंदगी पे पड़ने वाला है। हम कभी बैठ के सोचें तो सही कि हमेशा है क्या, कभी खत्म ही नहीं होना। तो अल्लाह ताला करे कि हम अपनी आंखों, कानों, हाथों, जबान से अच्छे काम ले लें, अभी उनको सीधे रास्ते पे लगा लें और इनके आराम के लिए गलत तरीके ना इख्तियार कर लें, इसकी नींद के लिए चीजें ना कुर्बान करें, इसके खाने के लिए अल्लाह को नाराज ना कर दें कि आखिर में तो इसने भी साथ छोड़ जाना है। अल्लाह ताला करे कि हम जन्नत वालों में शामिल हों। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से निजात दे। आमीन।